بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ سب کے علم ہیں، جو ہمارے مستقل دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، کہ ہر اتوار کی شام کو نیشنل تبلیغ ڈپارٹمنٹ یو کے کی طرف سے اور خدام الانبیاء یو کے تعاون سے ہم یہ تبلیغ ٹاک کے نام سے ایک پروگرام پیش کرتے ہیں۔ اس میں ہم مختلف موضوعات کو لے کر آتے ہیں۔ ایک اتوار کو یہ پروگرام اردو زبان میں ہوتا ہے اور ایک اتوار کو یہ انگلش زبان میں ہوتا ہے۔ اور آج جیسا کہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا اور اطلاع بھی آپ کو پہنچی ہوگی کہ آج کا یہ جو پروگرام ہے وہ اردو زبان میں ہے۔ اور ابھی ہم نے گزشتہ پروگرام میں ایک سلسلہ شروع کیا تھا ہستی باری تعالیٰ کے عنوان سے، اور ہم نے خدا تعالیٰ کی ذات کو عقلی دلیل کی روشنی میں اس کو زیر بحث لائے تھے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ بھی بہت ہی عام، ایک دفعہ پھر ہستی باری تعالیٰ، اور چونکہ یہ سائنس کا دور ہے اور خاص طور پہ جن ممالک میں ہم رہتے ہیں یہاں اس پہ بہت گفتگو ہوتی ہے، اور ایک ایسا نقشہ بھی پیش کیا جاتا ہے مختلف سائنس دانوں یا ملحدوں کی طرف سے کہ خود سائنس جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے اور خدا تعالیٰ کی ہستی جو ہے وہ اس ایک الگ کوئی چیز ہے۔ اور بعض تو اس حد تک گزر جاتے ہیں کہ وہ اسی وجہ سے سائنس ہی کے مضامین یا شواہد کو اپنے نقطہ نظر سے لے کر اس بات میں ٹھوکر کھا گئے اور خدا تعالیٰ کی ہستی کا انکار کر بیٹھے ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ اس موضوع پر ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے دو علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں حافظ مشہود احمد صاحب کو اور حافظ طیب احمد صاحب کو۔ اس سے پہلے کہ ہم حافظ صاحب کی طرف چلیں، میں ایک پیغام نیشنل سیکرٹری تبلیغ ابراہیم صاحب کا، کیونکہ اس پروگرام کو انہوں نے چیئر کرنا ہوتا ہے لیکن آج بھی وہ کسی دوسری جماعتی مصروفیت کی وجہ سے ہمارے ساتھ شامل نہیں ہو سکے، تو انہوں نے میری ذمہ داری لگائی تھی۔ تو حافظ صاحب، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے ہستی باری تعالیٰ اور سائنس۔ تو حافظ صاحب میں آپ کی طرف چلتا ہوں۔ جی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ جیسا کہ ابھی ابتدا میں جو میری گزارشات ہیں ان کا موضوع بیان کیا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ کی جو ہستی ہے اس کا ثبوت بیان کرنا ہے سائنسی نظریات کی روشنی میں۔ اگر تو اس مضمون کے بارے میں آپ نے سمجھنا ہے تو دو باتوں کو سمجھ لیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم الہام خدا تعالیٰ کا قول ہے اور سائنس جو ہے وہ خدا تعالیٰ کا فعل ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کی ہستی کے بارے میں آپ نے علم حاصل کرنا ہے یا جاننا ہے تو پھر جو خدا تعالیٰ کہہ رہا ہے وہی حقیقت ہے، اور سائنس اس کو کس حد تک سمجھ سکی ہے یہ ایک ایسا وسیع مضمون ہے جس کے اوپر تحقیق ماضی میں بھی جاری تھی، اب بھی ہو رہی ہے اور آئندہ بھی ہوتی چلی جائے گی۔ قبل اس کے کہ میں کوئی سائنسی موضوعات پر بات کروں، ایک عمومی جو پوائنٹ ہے وہ میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہے جس نے سب سے پہلی دفعہ گھڑی ایجاد کی اور کوئی اس کو پوچھے کہ یہ گھڑی جو تم نے ایجاد کی ہے یہ کیا ہے، تو اس کے بارے میں جو حقیقی علم ہے وہ گھڑی ساز ہی دے گا آپ کو، اور جو وہ بتائے گا وہی اس کی حقیقت ہوگی۔ بعد میں آنے والے تجربات کریں گے ضرور، تحقیقات کریں گے ضرور کہ جو گھڑی بنائی گئی تھی یہ کیسی ہے، اور اس کی نقل بھی تیار کر لیں گے اگر طاقت ہوگی تو،
لیکن جو اس کی جزئیات ہیں وہ اس کا بنانے والا ہی جانتا ہے، اس کا موجد، اس کا خالق، اس کا مالک، جو بھی کہہ لیں۔ جو ابھی آیت تلاوت کی گئی ہے شروع میں، وہ ہے الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے، پیدا کرنے کے بعد ان کو پالنے والا ہے۔ یہ ہے خدا تعالیٰ کا دعویٰ قرآن کریم میں کہ جتنے بھی جہان تخلیق ہوئے ہیں، ان کی جو جو بھی ضروریات تھیں، ان کے لیے جو جو بھی چیزیں مقدر کی گئی تھیں، ان سب کو خدا تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ظہور میں لوگوں کے سامنے اس کو پیش کیا۔ اور ایک جگہ فرمایا خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا بھی خدا تعالیٰ کی ہی ذات ہے۔ تو یہ ہے خدا تعالیٰ کا دعویٰ کہ اس کائنات کو، یہ جو سائنس ہے جس کو آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ حد تک آپ نے سمجھ لیا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آئیں، سمجھ آتی چلی جائیں گی۔ اور اس بارے میں بھی خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک عمومی بات آیت الکرسی میں بیان کی اور فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ خدا تعالیٰ کے اسرار جو ہیں وہ اس قدر وسیع ہیں کہ انسان ان کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتا سوائے ان باتوں کے جو خدا تعالیٰ انسانوں پر کھولتا چلا جائے۔ تو جس طرح سے خدا تعالیٰ سائنس کے مضامین لوگوں کو سمجھاتا چلا جا رہا ہے، اسی طرح سے لوگ ان چیزوں کے بارے میں اپنی تحقیقات پیش کر رہے ہیں اور اس کو ثابت کر رہے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک بات بہت زیادہ کثرت سے اپنی کتابوں میں بیان کی۔ آپ فرماتے ہیں عدم شے عدم علم پر دلالت نہیں کرتی۔ اگر کسی چیز کی تمہیں سمجھ نہ آئے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس بارے میں وہ چیز موجود ہی نہیں ہے۔ وہ چیز موجود ہے، ہاں تمہیں سمجھ نہیں آئی اس کی۔ تو یہ وہ جملہ ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہستی باری تعالیٰ کے بارے میں کثرت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اب ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ جو خدا تعالیٰ نے اس کائنات کے بارے میں، جو سائنس کے بارے میں جو موضوعات اپنی الہامی کتاب، جو سب سے زیادہ سیکھا کتاب ہے یعنی قرآن کریم، اس میں باتیں بیان کی ہیں، آئیں ذرا اس کے ساتھ موجودہ سائنس کا کچھ تقابل کر لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جو نظریہ ہے وہ آپ سب نے سنا بھی ہے، آپ لوگوں کو پتہ بھی ہے، بگ بینگ کے بارے میں ایک تھیوری پیش کی جاتی ہے۔ اور یہ تھیوری ہے کیا، اور اس سے پہلے دنیا والے تخلیق کائنات کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے تھے، اس کے بارے میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جو کائنات کی تخلیق کے بارے میں نظریہ جو نون ہسٹری ہے، اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ارسطو نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ کائنات جو ہے وہ ایسی ہی ہے، ابتدا سے ایسی ہی ہے اور اختتام بھی اس کا ایسے ہی ہو جائے گا، اور یہ یوں ہی چل رہی ہے اور یہ ابدی ہے۔ لیکن 1927 میں بیلجیم کا ایک اسٹرونومر تھا جس کا نام تھا جارج لے میٹرا۔ اس نے سب سے پہلی دفعہ یہ تھیوری پیش کی کہ نہیں، ایک بلیک ہول تھا، ایک دھواں سا تھا، اس کے اندر ایک دھماکہ ہوا ہے، اور جب وہ دھماکہ ہوا ہے تو چیزیں ایکسپینڈ ہوئی ہیں، اور اس ایکسپینشن کے نتیجے میں چیزیں وجود میں آئی ہیں۔ اور یہ جو معاملہ ہوا ہے یہ کوئی آج یا کل نہیں ہوا، بلکہ یہ تو ایک تاریخ ہے جو کئی کروڑوں سال بلکہ اربوں سال پہ مشتمل تاریخ ہے۔ اس کو بعد میں اس نظریے کو شروع میں تو اس طرح سے تسلیم نہیں کیا گیا، لیکن بعد میں 1948 میں بھی اور 60 کی دہائی میں بھی اور 90 کی دہائی میں بھی پھر یہ جو تھیوری ہے اس کو تقویت ملتی چلی گئی، اور آج یہ جو تھیوری ہے یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ جس چیز کو سائنس نے 1927 میں بیان کیا، خدا تعالیٰ جو اپنے آپ کو اس تمام کائنات کا خالق کہتا ہے، بنانے والا کہتا ہے، اس نے 1400 سال پہلے یہی بات جو آج تقریباً 100 سال پہلے سائنسدانوں نے دریافت کی، اور اس پر بھی کئی شکوک رہے، اور پھر آ کر یہ ریسنٹ پاس میں کچھ 40-50 سالوں میں اس کو تقویت ملی، اس نظریے کو، یہ بات خدا تعالیٰ نے بیان کی ہوئی تھی۔ اور سورہ انبیاء میں آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولم یر الذین کفروا، کیا یہ کافر لوگ دیکھتے نہیں ہیں ان السماوات والارض کانتا رتقا،
کہ یہ جو زمینوں اور آسمان ہیں یہ سارے کے سارے ایک گولا تھے، ایک گٹری کی مانند تھے. ففتقناہما، پھر ہم نے ان دونوں کو کھول دیا. تو یہ وہ بگ بینگ کی تھیوری ہے جو آج 100 سال پہلے ڈسکور ہوئی. یہ بات اس کائنات کو بنانے والے خالق نے، جس نے اس کو بنایا ہے اور جس کو اس کا حقیقی علم ہے، اس نے پہلے سے بیان کر دی تھی. یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سے تو نہیں پیش کر سکتے، خود سے تو نہیں بنا سکتے. آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے امی کہا تھا. تو یہ بات خدا تعالیٰ کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتانا اور پھر اس طرح سے اس کا ہو جانا، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو بات ہے یہ واقعتاً کسی ایسی ہستی نے بتائی ہے جس کو اس کا علم ہے. اور خدا تعالیٰ نے قرآن کریم کے بالکل آغاز میں اسی موضوع پر بات کی اور فرمایا الف لام میم انا اللہ اعلم، میں ہوں خدا جو ہر ایک چیز کو جانتا ہے. تو جو جانتا تھا اس نے بتا دیا. ہاں 1400 سال بعد یا 1300 سال بعد سائنس نے اس کو پروف کیا کہ ہاں یہ ایک نظریہ ہے، یہ ایک تحقیق ہے، اور آج ساری سائنس جو ہے وہ اسی بات پر، اسی تھیوری پر متفق ہے. کائنات کی تخلیق کے بعد یہ تخلیق جو ہے، یہ جو کائنات ہے، یہ مستقل پھیلتی چلی جا رہی ہے. اس بارے میں بھی آج سائنسدان اس نظریے پر پہنچے ہیں. مثلا 1929 میں ایک امریکن اسٹرونومر تھا جس کا نام تھا ایڈمنڈ ہبل. اس نے یہ نظریہ پیش کیا اور اپنے مشاہدات پیش کیے کہ کئی سالوں کی تحقیق کے بعد جو اپنی ٹیلیسکوپ سے مشاہدہ کرتا تھا، اس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ جتنی بھی گلیکسیز ہیں، کہکشائیں ہیں، یہ ساری کی ساری ایک دوسرے سے دور جا رہی ہیں، اور یہ دور ہونے کا سلسلہ جو ہے یہ مستقل جاری ہے. یعنی جب یہ بگ بینگ ہوا تو چیزیں پھیلنا شروع ہوئی اور دور جانا شروع ہو گئی اور جاتی چلی جا رہی ہیں. یہ بات جو ہے، یہ حقیقت جو ہے وہ 1929 میں دریافت ہوئی، یعنی ریسنٹلی 90 سال پہلے. لیکن خدا تعالیٰ نے سورہ زاریات کی آیت نمبر 47 میں اس حقیقت کو لکھ چھوڑا تھا 1400 سال پہلے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، کہ آسمانوں کو تو ہم نے اپنی قدرت کے ہاتھوں سے بنایا تھا. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور یقیناً ہم ان کو وسعت دیتے چلے جا رہے ہیں، دیتے چلے جا رہے ہیں، دیتے چلے جا رہے ہیں. ہر آنے والا دن کائنات کی وسعت پر دلیل ہے. یہ وہ عقیدہ ہے کائنات کی تخلیق کے بارے میں یا اس کے رازوں کے بارے میں جو خدا تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے بیان کیا. اور آج کی دنیا، آج کی سائنس اس بات کے، اس نظریے پر قائم ہو رہی ہے. اچھا، ایک اور نظریہ بھی انسان کی تخلیق، اس کی بقا کے لیے جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور یہ بات بھی کئی 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے خدا تعالیٰ نے دنیا پر آشکار کر دی. اور وہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے، کیا یہ لوگ عقل نہیں کرتے؟ آج جتنی بھی زندہ چیزیں ہیں ان کا وجود خلیوں پر مبنی ہے، اور یہ بات سائنٹیفکلی پروو ہے. اور یہ جانتے ہیں ساری دنیا کہ 80% خلیہ جو ہے اس کی بنا پانی کے اوپر ہے. تو یہ وہ حقیقت ہے جو خدا تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دنیا کو بتا دی تھی، اور ریسنٹ پاس میں یہ باتیں جو ہے وہ دنیا نے دریافت کی ہیں. اسی طرح سے ہی زمین کی جو شکل ہے اس کے بارے میں بھی ماضی میں، اور یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے، یہ 1577 سے پہلے دنیا یہی سمجھتی تھی کہ جو زمین ہے اس کی شکل جو ہے وہ گول نہیں ہے یا بیضوی شکل کی، انڈے کی شکل کی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک فلیٹ اس کی حیت ہے، اس کی شکل ہے. اور لوگ جو ہیں وہ سفر نہیں کیا کرتے تھے بحری، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک فلیٹ چیز ہے تو اس کا کوئی کنارہ ہوگا. اگر ہم سمندر پر سفر کرتے 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 اس کنارے پر پہنچے تو ہم گر جائیں گے گہرائی میں اور ہم تباہ ہو جائیں گے اور ہلاک ہو جائیں گے. یہ عقیدہ دنیا میں 1577 تک قائم رہا، اور لوگ اس نظریے پر
عمل پیرا رہے اور سفر کرنے سے ڈرتے تھے۔ 1577 میں جو ایک انگریز سی کیپٹن تھا یا نیول آفیسر تھا سر فرانسس ڈرک، اس نے ساری دنیا کا چکر لگایا ہے اور 3 سال میں اس نے یہ چکر لگایا ہے، یعنی 1577 سے لے کر 1580 تک، اور اس کے بعد دنیا اس نتیجے پر پہنچی کہ دنیا چپٹی نہیں ہے بلکہ دنیا کی جو شکل ہے وہ گول ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کو قرآن کریم نے 1400 سال پہلے بیان کر دیا تھا، اور سورت ہے الذاریات، اس کی آیت نمبر ہے 31۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور جو اللہ تعالیٰ ہے اس نے آسمانوں کو پیدا کرنے کے بعد زمین کو پیدا کیا اور اس کی جو شکل بنائی وہ دحاہا۔ اس کے 2 ترجمے ہوتے ہیں، ایک ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اس کو ہموار بنایا، رہنے کے قابل بنایا، اور دوسرا اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو انڈے کی شکل کا بنایا، اور انڈا بھی بالخصوص وہ انڈا جو شتر مرغ کا ہوتا، اور شتر مرغ کے انڈے کی جو شکل ہے وہ دنیا کی شکل سے بالکل ملتی جلتی ہے، عام انڈا نہیں۔ تو یہ وہ حقیقت ہے جس کو خدا تعالیٰ نے 1400 سال پہلے دنیا کی ماہیت یا دنیا کی جو شکل اس کو بیان کر دیا تھا۔ آ کے کوئی 400-500 سال پہلے دنیا نے یہ بات ڈسکور کی، لیکن جو اس کائنات کا پیدا کرنے والا خدا تھا وہ خدا یہ اعلان 1400 سال پہلے کر چکا تھا، جس کو آج دنیا نے پہچانا، تلاش کیا۔ ایک اور سائنٹیفک حقیقت ریسنٹ پاس میں دنیا نے جانی، وہ یہ ہے کہ چاند کی اپنی روشنی ہے کہ نہیں ہے۔ 16ویں صدی سے پہلے دنیا اس حقیقت کو جانتی تھی یا اس نظریے پر قائم تھی کہ سورج کی بھی اپنی روشنی ہے تو چاند کی بھی اپنی ہی روشنی ہے۔ 16ویں صدی میں جو ایک مشہور نام گزرا ہے لیونارڈو ڈا ونچی، اس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ جو زمین ہے اور جو چاند ہیں یہ دراصل سورج کی روشنی کو ریفلیکٹ کرتے ہیں، منعکس کرتے ہیں۔ ان دونوں کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہے، دراصل یہ سورج کی روشنی ہے جو ہمیں نظر آتی ہے۔ تو یہ نظریہ تو 16ویں صدی میں آ کے قائم ہوا، لیکن خدا تعالیٰ نے اس حقیقت کو سورہ الفرقان آیت نمبر 62 یعنی 62 میں بیان کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات، جعل فی السماء بروجن، جس نے آسمانوں میں سورج کے جھرمٹ بنائے، مینشنز بنائے، ستاروں کے جھرمٹ بنائے، مینشنز بنائے، وجعل فیہا سراجن، اور اس میں اس نے ایک دیا رکھا، یعنی سورج کو دیے سے تشبیہ دی ہے کہ دیا جلتا ہے، اس کی اپنی روشنی ہوتی ہے۔ لیکن چاند کے بارے میں فرمایا وَقَمَرًا مُنِيرًا، اور ایک منور چاند بنایا۔ تو یہ جو قمرًا منیرہ کا لفظ ہے یہ بتاتا ہے کہ اس کو روشن کیا گیا ہے، وہ روشن ہے، وہ خود روشنی نہیں دے رہا۔ تو یہ وہ نظریہ ہے کہ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے بلکہ چاند دراصل سورج کی ہی روشنی کو زمین پر ریفلیکٹ کرتا ہے جو ہمیں نظر آتی ہے۔ تو یہ وہ حقیقت ہے جس کو 16ویں صدی میں ڈسکور کیا گیا، لیکن قرآن کریم نے اس حقیقت کو، اس سائنسی فیکٹ کو 1400 سال پہلے بیان کر دیا تھا۔ آج کل لاک ڈاؤن کی وجہ سے ایک بڑی ہی مشہور بات جو ہمارے درمیان ہو رہی ہے کہ دیکھیں جناب، گاڑیاں نہیں چل رہی، فیکٹریاں بھی بند ہوئی تھیں، جس کی وجہ سے دنیا کا جو ایک ماحول ہے وہ اچھا ہو گیا، اور اوزون لیئر جو ہے آسمان پر وہ جو ہے ریپیئر ہو رہی ہے، وگرنہ جتنی پولوشن ہم لوگوں نے پھیلائی ہوئی تھی اس کے نتیجے میں یہ جو اوزون لیئر ہے یہ ڈیمیج ہو رہی تھی۔ یہ اوزون لیئر ہے کیا؟ یہ اوزون لیئر دراصل ہمارے جو فضا ہے، ہماری فضا 15 سے 55 کلومیٹر، زمین کی سطح سے 15 سے 55 کلومیٹر کا جو ایریا ہے، اس میں خدا تعالیٰ نے اوزون گیس کی ایک لیئر رکھی ہوئی ہے۔ اور اس لیئر کا کام کیا ہے؟ اس لیئر کا کام یہ ہے کہ جو بھی تابکار شعاعیں سورج سے آتی ہیں یہ ان کو فلٹر کر دیتی ہے، اور جو بری چیزیں ہوتی ہیں ان کو ختم کر دیتی ہیں یا اس کو واپس بھیج دیتی ہیں، اور جو کارآمد چیز ہے، جو زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہے، سورج کی روشنی، اس کو زمین پر فلٹر کر کے اچھے رنگ میں فائدہ مند طریقے سے زمین پر اس کو بھیجتی ہے۔ یہ نظریہ جو ہے
وہ اوزون لیئر کا آج سائنس اس بات کو دریافت کر کے اس کے اوپر بات کر رہی ہے، لیکن یہ پروٹیکشن، یہ جو شیلڈ ہے، یہ جو لیئر ہے جو ہماری فضا سے 15 سے 55 کلومیٹر کے درمیان ہے، اس بارے میں اشارہ تو خدا تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے سے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور ہم نے آسمان کو ایک ایسی چھت بنایا ہے جس کی حفاظت کی گئی ہے. اور یہ حفاظت کا لفظ بتاتا ہے، ورنہ دیکھیں ایک عام سی بات ہو رہی ہے، بالکل ایک لا یعنی سی بات ہو رہی ہے کہ آسمان ایک چھت ہے جو محفوظ چھت ہے. تو بڑی عجیب سی بات ہے، بڑی بوگس سی بات ہوتی ہے اگر اس کا کوئی حقیقی مفہوم نہ نکلے. اور اس کا حقیقی مفہوم جو ہے وہ آج جا کر سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے کہ دیکھو یہ جو لیئر ہے جس کو خدا تعالیٰ نے سقف محفوظہ بنایا ہے کہ حفاظت کرنے والی ایسی چھت جو ہر بری چیز کو زمین تک آنے سے روکے، اس کا بیان ہوا ہے. اور یہی مضمون سورہ طارق میں بھی بیان کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، اور آسمان کی قسم جو چیزوں کو لٹا دیتا ہے، یعنی جتنی بھی جو ریزز ہیں، تابکاری شعاعیں ہیں، ان کو یہ آسمان جو ہے وہ واپس لوٹا دیتا ہے. یہ بھی ایک نظریہ ہے جو سائنس کا ہے اور خدا تعالیٰ بیان کر رہا ہے. اچھا، یہ ساری باتیں جو ہم قرآن کریم سے پڑھ رہے ہیں یا بیان کر رہے ہیں، یہ اس لیے بیان کی جا رہی ہیں کہ دیکھو یہ دعویٰ خدا تعالیٰ کا قرآن کریم میں موجود ہے کہ میں ہوں خالق، میں ہوں پیدا کرنے والا، اور اس کو جو میں بیان کر رہا ہوں وہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں ان چیزوں کو. تو خدا تعالیٰ بیان کر رہا ہے آج سائنس جس حد تک بھی، یعنی سائنس کی اپنی حالت ایسی ہے کہ وہ بہت ساری چیزوں کو تو پروف کر سکی ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر ابھی تک تحقیق جاری ہے. اور سائنس کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک نظریہ پیش کرتے ہیں، اس کے بعد کوئی نیا بہتر نظریہ آتا ہے تو اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. تو سائنس ایک ایسی چیز ہے جو حتمی نہیں. ہاں، خدا تعالیٰ کی بات حتمی ہے، اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں جس کو سائنس پروف کر رہی ہے اور وہ خدا تعالیٰ کی بات کے بالکل عین مطابق ہوتی ہے. اسی قسم کی ایک بات کائنات کی تخلیق کے بارے میں مزید بیان کروں. ابھی صرف اور صرف قرآن کریم کے جو سائنٹیفک امور پر بیانات ہیں وہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ 1000 سے بھی زائد امور ہیں جن کے اوپر قرآن کریم نے سائنٹیفکلی بات کی ہے، سائنس کے حوالے سے بات کی ہے. تو چند ایک میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، نہ تو مجھے ان کا سارا اچھی طریقے سے علم ہے اور نہ ہی یہاں پہ موقع ہے کہ ان کا کھل کر اور تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا جا سکے. صرف چند ایک امور ہیں جو آپ کے سامنے بیان کرنا مقصود ہے تاکہ ہمارے سننے والوں کو یہ آئیڈیا ہو کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر خدا تعالیٰ نے جا بجا اپنی ہستی کے دلائل رکھے ہیں. مثلا ایک اور مضمون اسی موضوع کا کہ کائنات تخلیق ہو گئی، سورج بن گیا، گیلیکسیز بن گئیں. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اس کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ کیا جو ہمارا سورج ہے یہ ہمیشہ رہے گا؟ تو اس بارے میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. جو یہ سورج ہے یہ چل رہا ہے اپنے مستقر کی طرف. مستقر کہتے ہیں مقررہ وقت کو بھی، کہ ایک مقررہ وقت تک چل رہا ہے اور ایک مقررہ جگہ تک چل رہا ہے. اس میں دو امور کی نشاندہی خدا تعالیٰ نے کہا اور فرمایا کہ یہ اندازہ جو ہے، یہ جو بات بیان کی جا رہی ہے معین، یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے جو عزیز بھی ہے اور علیم یعنی جاننے والا بھی ہے. تو ہمارا جو سولر سسٹم ہے اس کے بارے میں یہ بات ثابت شدہ ہے کہ ہر لحظہ اور ہر لمحہ 200 کلومیٹر فی سیکنڈ کے حساب سے یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف موو ہو رہا ہے اور یہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، اس کی ایکسپینشن ہو رہی ہے، یہ دور جا رہا ہے. تو 200 کلومیٹر فی سیکنڈ کے حساب سے. تو خدا تعالیٰ نے فرمایا اس کا ایک مستقر ہے، یعنی ایک مقررہ جگہ تک جائے گا یہ، اور اس کا ایک وقت بھی مقرر ہے. اور سائنسدان آج یہ کہہ رہے ہیں کہ 5 بلین سالوں کے بعد ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب یہ سورج، اس کی جو انرجی ہے، جو ایندھن ہے، وہ برن آؤٹ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی اور یہ ٹھنڈا ہو جائے گا. تو یہ وہ نظریہ ہے جس کو آج کی دنیا ثابت کر رہی ہے، آج کی دنیا بیان کر رہی ہے، اور قرآن کریم نے اس نظریے کو 1400 سال پہلے بیان کر دیا تھا. اب یہ بات بھی بتاتی ہے کہ اتنا بڑا دعویٰ
جو آج آ کر لوگوں کی سمجھ آیا، وہ دعویٰ بھی قرآن کریم نے 1400 سال پہلے قرآن کریم میں بیان کر دیا تھا، اور یہ بیان خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس بیان کو کرنے والا یقیناً کوئی ایسی ہستی ہے جو ان تمام معاملات کو جانتا تھا، اور یہ معاملات کوئی آسان تو نہیں، کوئی دنیا کا کوئی شخص اٹھے اور بنا دینا کائنات، کوئی نہیں بنا سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا العزیز، کامل غلبے والا، کامل طاقت والا، العلیم، جو سب کچھ جانتا ہے، یہ اس کا کارنامہ ہے، یہ اس کا کام ہے۔ اچھا جی، کائنات کی بات چل رہی ہے، کائنات میں ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں، وہ ہے پہاڑوں کا ایک سلسلہ، اور جو پہاڑوں کی جو رینج ہے اس بارے میں اس کا مقصد خدا تعالیٰ بیان کرتے ہوئے سورہ انبیاء میں فرماتا ہے وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، کہ ہم نے زمین میں پہاڑوں کو گاڑا ہے۔ گاڑنے کا لفظ بتاتا ہے کہ اس کا اوپر کا حصہ چھوٹا ہوگا اور نچلا جو ہے وہ بہت بڑا ہے، اور اس کا مقصد یہ بتایا ان تمیدہ بہم، یہ اس لیے ہے تاکہ لوگوں کو چکر نہ آ جائے۔ آج سائنسدان اس نتیجے پر پہنچے ہوئے ہیں کہ زمین کا جو بیلنس ہے، زمین کی جو موومنٹ ہے، خواہ وہ اس کے ایکسس پر ہو یا اس کے آربٹ میں ہو، اس پہ مزید بات کریں گے آگے جا کے، یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس کو بیلنس اگر کسی چیز نے دیا ہوا ہے، اس میں ایک بہت بڑا ہاتھ پہاڑوں کا ہے، اور پہاڑوں کی وجہ سے زمین کی جو اسپیڈ ہے ریوالو ہونے کی، گول گول گھومنے کی، اس میں بیلنس ہے۔ اور چیزیں بھی ہیں، پانی ہے اور دوسری چیزیں بھی ہیں، لیکن پہاڑ جو ہیں ایک مین فیکٹر ہے۔ یہ بات جو آج سائنسدان بتا رہے ہیں، یہ بات 1400 سال پہلے خدا تعالیٰ نے بتا دی تھی۔ ایک اور ترجمہ بھی اس آیت کا کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں پہاڑوں کو گاڑا اس لیے تاکہ تمیدہ بہم، لوگوں کو اللہ تعالیٰ خوراک دے۔ یہ مائدہ سے ہے تمیدہ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہاڑوں کی وجہ سے بھی خدا تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں کو خوراک کا بندوبست کرتا ہے۔ مثلا گلیشیئرز جو ہیں، اس کا پانی جو ہے میٹھا پانی ہے، وہ سروائیول کے لیے ضروری ہے، اور کھانے پینے کے لیے جو اشیاء پیدا ہوتی ہیں اس کے لیے ضروری ہے۔ اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے جو بالکل ٹھیک معنی اور بالکل درست معنی ہے، وہ یہ ہے کہ بعض اوقات بعض گلیشیئرز یا بعض ایسے پہاڑ ہوتے ہیں جو آتش فشاں ہوتے ہیں، والکینک کرپشن کی وجہ سے لاوا باہر آتا ہے، اور جس جگہ پر لاوا گزرتا ہے وہاں پر ایسی معدنیات چھوڑ جاتا ہے جو زمین کی رویدگی کے لیے، اس کی ویجیٹیشن کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ رچ ہوتی ہے، اور یہ رچنس جو ہے وہ بہتر جو ہے وہ کھیتی باڑی کے کام آتی ہے۔ تو اس حوالے سے بھی خدا تعالیٰ کا جو بیان تھا وہ بالکل ٹھیک ہے، اور سائنٹیفکلی یہ دونوں باتیں پروف ہیں۔ جی منان صاحب بتا دیجیے کتنا ٹائم رہ گیا۔ اس کے علاوہ جی حافظ صاحب، اگر دو تین منٹ میں اگر سم اپ کر لیں پھر جیسا چلیں ٹھیک ہے جی، میں بس صرف ایک دو باتیں اور مزید بیان کر کے، مثلا آج کی جو ماڈرن انوینشنز ہیں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جناب آسمان جو ہے، مثلا ہوائی جہاز کا دور ہے، ہوائی جہاز چلتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ایک وقت میں 5000 ہوائی جہاز ہمارے آسمان پر ہوتے ہیں، اور اس کے بارے میں ایک پورا میکنزم ہے، پورا ایک سسٹم ہے جس کے ذریعے سے جو ٹریفک کی جو ان کی موومنٹ ہے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے، اور اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ ایک جہاز سے دوسرے جہاز کے درمیان جو فاصلہ ہوگا وہ کم و بیش بھی 5 کلومیٹر کا ہونا چاہیے لازمی، تاکہ آپس میں ان کا ٹکراؤ نہ ہو۔ اور یہ پورا ایک سسٹم ہے جس کو دنیا نے وضع کیا، اور آج ہمارے ہوائی جہاز، کب ہوائی جہاز کا وجود دنیا میں آیا؟ آج تو بہت ماڈرن ہو گیا نا، 100 سال پہلے، 125 سال پہلے، اب آ کر کوئی پچھلے 50 60 70 سالوں میں اس نے بہت زیادہ ترقی کی، اور آج کی جو دنیا ہے اس کا نقشہ بالکل الگ ہے۔ تو اس بارے میں خدا تعالیٰ نے سورہ زاریات کی آیت نمبر 8 میں پہلے بیان کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالسَّمَاءِ، آسمان کی قسم، ذات الحبک، جس کے اندر رستے بنے ہوئے ہیں، ٹریکس بنے ہوئے ہیں۔ ان ٹریکس سے ایک مراد ہوائی جہاز کے ٹریکس بھی ہیں جس کو آج دنیا استعمال کر رہی ہے، اور دوسرا اس کا مطلب بڑا واضح، بڑا سمپل، وہ آربٹس ہیں جس کے درمیان، جس کے گرد، جن کے ذریعے سے ہمارے جو اجرام فلکی ہیں وہ روٹیشن کر رہے ہیں، ریوالو ہو رہے ہیں۔ تو اس مدار کو بھی خدا تعالیٰ نے ذات الحبک کا۔ اچھا جی، یہ تو چند ایک باتیں تھیں جو سائنٹیفکلی کائنات کے بارے میں بیان کی۔ جو بات ہم
سمجھنا چاہ رہے ہیں ان سارے موضوعات کو زیر بحث لا کر وہ یہ ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ خدا تعالیٰ کا قول ہے، خدا تعالیٰ کی بات ہے، اور خدا تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اپنی بات سے پہچانی جاتی ہے، اور سائنس خدا تعالیٰ کا فعل ہے۔ اس فعل کو انسان کس حد تک سمجھتا ہے یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات کا مکمل طور پر احاطہ کر لے۔ ہاں، جس طریقے سے وہ سمجھتا جا رہا ہے اس طریقے سے وہ دنیا کے سامنے پیش کرتا چلا جا رہا ہے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ڈسکور ہوئیں، اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو انشاءاللہ خدا تعالیٰ قیامت تک ڈسکور کرواتا چلا جائے گا، وہ اس لیے تاکہ آنے والے جو 1000 سال بعد لوگ آئیں گے وہ بھی جان سکیں کہ دیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے خدا تعالیٰ نے جو باتیں بیان کی، آج کی ماڈرن دنیا جو اس وقت آئے گی وہ بھی اس بات کو ٹیسٹیفائی کر رہی ہے، اس کو انڈورس کر رہی ہے، اور اس کے اوپر یقین رکھ رہی ہے، کیونکہ یہ باتیں وہی ہیں جو 1400 سال پہلے یا 2400 سال پہلے اس دور میں بیان کی گئی تھی۔ تو یہ چند ایک باتیں ہیں، میرا خیال ہے کہ کافی ہیں۔ اگر کوئی اور سوالات اگر شروع کرنے ہیں تو پھر وہ شروع کر دیتے ہیں۔ جزاک اللہ حافظ صاحب، بہت ہی چونکہ یہ اہم موضوع ہے تو اس پر مختصر وقت میں آپ نے بڑی تفصیل سے ماشاءاللہ اس موضوع پر ہماری رہنمائی کی۔ تو اب ہم سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ تو میں اپنے ویورز سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ کے سوالات کچھ آ بھی رہے ہیں، آپ انگلش یا اردو جو بھی زبان آپ کو آسان لگتی ہے اس میں اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ براہ راست بھی اگر آپ سوال پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔ تو ہم اپنے پہلے سوال کی طرف جانے سے پہلے ایک تو میری یہ درخواست تھی، دوسرا یہ کہ جیسے ہمیشہ درخواست کی جاتی ہے کہ اس پروگرام کے دوران آپ پروگرام کا لنک اپنے احمدی دوستوں اور فیملیز کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تاکہ جو لوگ بھول گئے ہیں یا جن تک یہ پیغام نہیں پہنچ سکا وہ بھی یہاں پر اس پروگرام میں آئیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو ہمارے پاس اس وقت حافظ طیب صاحب بھی موجود ہیں۔ السلام علیکم حافظ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حافظ صاحب، جیسا کہ محترم حافظ مشہود احمد صاحب نے بیان کیا کہ جب قرآن کریم نازل ہوا تو اس وقت جو کائنات کی ساخت تھی اور جو اجرام فلکی کے متحرک یا غیر متحرک ہونے کے حوالے سے جو انسان کا تصور تھا وہ اتنا زیادہ واضح نہیں تھا، کیونکہ ظاہر ہے یہ 1400 سال قبل کی بات ہے، اور سائنس تو اس کی جو ایجادات ہیں جدید ترین وہ 100 یا 200 سال سے کم کے عرصہ میں ہے زیادہ سب کچھ۔ تو یہ جو ایک تصور اب آج جس کا آپ صاحب نے بھی ذکر فرمایا کہ کائنات پھیلتی جا رہی ہے، کیا یہ نظریہ اس وقت قرآن کریم نے پیش کیا تھا؟ جی منان صاحب، حافظ صاحب نے اپنی تقریر میں اس کا ذکر بھی کیا ہے، اور قرآن کریم کی ان دونوں آیات کا ذکر کر کے اس کو تفصیلی طور پہ بیان کیا ہے۔ سورہ زاریات کی آیت بھی اور سورہ انبیاء کی جو آیت ہے اس کو بھی دونوں کا ذکر فرمایا کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، کہ جیسے آپ نے کچھ حصہ تو خود ہی جواب دے دیا کہ جیسے جیسے سائنسی ایجادات ہوتی رہی، انسان علم میں آگے بڑھتا رہا، اور یہ گزشتہ 200 سال سے کم عرصے کی بات ہے جس میں انسان اس علم کی حد کو پہنچا ہے، یا انسان اس تحقیق تک پہنچا ہے کہ ہماری کائنات پھیل رہی ہے۔ اور آج کے زمانے میں ابھی ہم جس دور میں ہیں اس میں ہر ایک بندہ یہی بات کر رہا ہے، اور نئے سے نئی ایجادات ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ لیکن قرآن کریم کی یہ دونوں آیات جو سورہ انبیاء کی ہے، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، بگ بینگ تھیوری کا حافظ صاحب نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا، اور دوسری آیت جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا والسماء بنیناہا بأید وإنا لموسعون۔ قرآن کریم کی یہ دونوں آیات جو ہیں وہ کائنات کی ایکسپینشن کی طرف مسلسل اشارہ کر رہی ہیں کہ یہ، اور بگ بینگ تھیوری اس کو سپورٹ کرتی ہے۔ تو آج کے زمانے میں تو اس کو سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ ہاں 1400 سال پہلے کہ انسان کے لیے اس وقت چونکہ ایسا ابھی
سائنسی ایجادات ایسی نہیں ہوئی تھیں، ان کا جیسے اور بے شمار پیش گوئیاں ہیں، سورہ تکویر پڑھی ہے، یا ایون جہاز کو ہی سمجھنا اس وقت کے لوگوں کے لیے بڑا مشکل تھا. تو جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا گیا، سائنسی ایجادات ہوتی گئیں، وہ ہمارے اوپر کھلتی رہیں، اور خدا کے فضل سے قرآن کریم کی صداقت بھی ہمارے اوپر ظاہر ہوتی رہی کہ قرآن کریم نے آج سے 1400 سال سے بھی زیادہ عرصہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کائنات کے ان تمام رازوں کو بڑی وضاحت کے ساتھ کھول دیا تھا، جس تک آج سائنس بڑے عروج پر پہنچنے کے بعد ان تحقیقات کو ہمارے سامنے پیش کر رہی ہے. جزاک اللہ محترم حافظ صاحب. اب ہم بڑے اچھے طریقے سے آپ نے اس سوال کا جواب دیا. اب ہم چلتے ہیں حافظ مشہور صاحب کی طرف. حافظ صاحب، ایک بچہ ہے حارث، اس نے یہ سوال کیا ہے کہ یہ سوال پہلے بھی ہمارے ایک پروگرام میں زیر بحث آ چکا ہے، لیکن بہرحال بچے کے ذہن میں آیا ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ خدا تعالیٰ کو کس نے بنایا ہے اور خدا تعالیٰ سے پہلے کیا تھا؟ اچھا جی، یہ سوال چونکہ بچے کا ہے تو میں اس کا جواب بھی بچے کو ہی مخاطب کر کے دوں گا. بچے کا نام ہے حارث. میں اگر حارث صاحب سے یہ کہوں کہ حارث صاحب آپ اپنا تعارف کروائیں، تو حارث صاحب پھر اپنا تعارف کروائیں گے، خود کروائیں گے کہ جی میرا نام حارث ہے، میری عمر 12 سال ہے، میرے ابا کا نام یہ ہے، میری امی کا نام یہ ہے، میں اس کلاس میں جاتا ہوں، میرا رنگ ایسا ہے، میں یہ کھانا پسند کرتا ہوں، میں یہ کپڑے پہننا پسند کرتا ہوں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو خدا تعالیٰ نے بھی اپنا تعارف خود کروایا. تو جو تعارف خدا تعالیٰ نے اپنا کروایا ہے تو ہمیں وہی پتہ چلنا ہے نا، اس کے علاوہ تو ہمیں کوئی بات نہیں پتہ نہیں چلنی. تو خدا تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ ایک صورت جو ہر بچے کو بڑی ہی بچپن میں ہی یاد کرا دی جاتی ہے وہ سورہ اخلاص ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل هو اللہ احد، تو کہہ دے اللہ ایک ہے. یہاں پر لفظ احد رکھا گیا ہے. احد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہوتی نا گنتی ہوتی نا زبان میں 1 2 3 4، عربی میں بھی کئی قسم کی گنتیاں ہیں، ٹھیک ہے، اول ثانی ثالث اولا، اور اس طرح سے بھی چلتی ہے، واحد اثنان ثلاثہ، اس طرح سے بھی چلتی ہے. لیکن جو احد ہے اس کی کوئی ڈوئل نہیں ہے، کوئی اس کی گنتی نہیں ہے، اس کا کوئی دو نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنی ذات کے لیے لفظ رکھا ہے وہ احد ہے، جس کی کوئی گنتی ہی نہیں ہے. عربی میں 3 طرح کی گنتی ہے، اول، احد، واحد، اولا، لیکن احد کی کوئی گنتی نہیں ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی پہچان خود کروا دی کہ میں اکیلا ہوں. اللہ الصمد کہہ کے یہ بتایا کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. تمہیں کھانے کی ضرورت ہے، تمہیں پینے کی ضرورت ہے، تمہیں ماں باپ کی ضرورت ہے، تمہیں رہنے کے لیے سانس لینے کی ضرورت ہے، کھانے کے لیے ہوا پانی وغیرہ کی ضرورت ہے. مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، میں بے نیاز ہوں. لم یلد ولم یولد، نہ میرے ماں باپ ہیں نہ میرا کوئی بچہ ہے. ایک جگہ فرمایا ولم تکن لہ صاحبہ، اس کی کوئی بیوی بھی نہیں ہے. تو مزید اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بارے میں یہ بیان کیا اللہ نور السماوات والارض. تو اللہ تعالیٰ ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کوئی فزیکل بینگ نہیں ہے، ہماری طرح کا انسان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایک لائٹ ہے، ایسا نور ہے جو آسمانوں اور زمین پر محیط ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ایک نور ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بارے میں یہ بیان کیا کہ جس طرح سے حارث جو ہے وہ اچھی بات بھی کر سکتا ہے، بری بات بھی کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے انسان کو اپنی فطرت پہ پیدا کیا اور وہ چاہتا ہے کہ انسان میری فطرت پہ رہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی فطرت پہ یعنی نیکی پر پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ کے پاس بھی اختیار ہے، اچھی بات بھی کر سکتا ہے، بری بھی کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ اچھی بات کرتا ہے. اور پھر کہا کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو خدا تعالیٰ کو سمجھ سکے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیسا کمثلہ شیء، کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ سے جس کی آپ مثال دے سکیں. اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اس کی ایٹریبیوٹس ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں بہت رحیم ہوں، میں بہت رحیم ہوں، میں بہت رحیم ہوں. اور کہتا ہے کہ تمہاری ماما جتنی رحیم ہے نا، تم سے پیار کرتی ہے، مرسیفل ہے، میں اس سے بھی بہت زیادہ رحیم ہوں. یعنی میں 70 times more than your مما رحیم ہوں.
تو ماما اگر آپ کی رحیم ہے تو خدا تعالیٰ کتنا کو رحیم ہوگا. یہ باتیں بھی ہیں جو خدا تعالیٰ نے بیان کی ہوئی ہیں. اور خدا تعالیٰ کو اگر آپ نے سمجھنا ہے، جاننا ہے، تو اس کے لیے خدا تعالیٰ نے ایک بہت ہی آسان سا قاعدہ کلیہ ہمیں بتا دیا ہے. اور وہ آسان سا قاعدہ کلیہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعائیں کرو، مجھ سے مانگو، میرے حضور آؤ، مجھ سے جھکو تو میں تمہیں دوں گا. تو یہ ہے وہ قاعدہ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خدا تعالیٰ سے تعلق ہو تو پھر اپنی نمازوں میں خدا تعالیٰ کو یاد کریں، ہر وہ کام اچھے کریں جو خدا تعالیٰ کو پسند ہیں، خدا تعالیٰ سے دوستی لگائیں تو خدا تعالیٰ بھی آپ کا دوست ہو جائے گا، آپ سے باتیں کرے گا، آپ کی مدد کرے گا. تو یہ خدا تعالیٰ کو سمجھنے کے لیے اور خدا تعالیٰ کو جاننے کے لیے ایک بنیادی گر ہے جو خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں بتایا ہے کہ مجھ سے مانگو، دعائیں کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. جزاک اللہ حافظ صاحب. امید ہے کہ حارث کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. حافظ صاحب آپ کی اجازت سے میں پچھلے دنوں بھی جب یہ سوال ہوا تھا تو چونکہ بچے کا سوال ہے تو مجھے یاد خود پڑتا ہے، یہ میں نے خود سنا ہوا ہے. سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی سوال کا ایک جواب دیتے ہوئے فرمایا تھا. الفاظ ایگزیکٹلی تو حضور کے نہیں ہیں، لیکن حضور نے کچھ اس طرح سے بیان کیا تھا کہ یہ سوال اگر فرض کریں کہ اس کا جواب کچھ ہو بھی کہ خدا تعالیٰ کو کس نے بنایا ہے، پھر اگلا سوال یہ پیدا ہوگا پھر اس ہستی کو کس نے بنایا ہے. تو یہ کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ سوال پھر آگے چلتا جائے گا. تو بہتر یہ ہے کہ ہم یہیں پر رک جائیں. اور جیسا کہ آپ نے بیان کیا کہ شعور کی بات ہے کہ انسان کو جو حاصل ہے، تو میرا خیال ہے کہ شاید اس سے بھی کچھ ہیلپ ہو سکے. تو اب ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں، حافظ طیب احمد صاحب کی طرف. اب صاحب ایک عمومی سا یہ سوال ہے کہ جب ہمارا یہ ایمان ہے اور ہم سمجھتے ہیں، اور جیسا کہ حافظ صاحب نے بھی اور آپ نے بھی مختلف حوالوں سے دلائل بھی دیے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی اور سائنس کوئی الگ الگ چیز نہیں ہے، تو پھر ایک خاص طور پہ جو سائنسدان ہیں عمومی طور پر اس حلقے میں خدا تعالیٰ کے وجود کے انکاری کیوں ہو جاتے ہیں، یا بعض دفعہ سائنس کو اسلام سے متضاد کیوں سمجھا جاتا ہے؟ اس کی بنیادی کیا وجہ ہے؟ جی عدنان صاحب، جیسا کہ آپ نے کہا کہ کچھ لوگ ہیں، عام طور پہ بعض سائنسدان ہیں جو اس چیز کے اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ نہیں، خدا نہیں ہے. لیکن بہت سارا ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو مکمل طور پہ ایمان رکھتا ہے. بعض لوگ ایسے ہیں جو اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ نہیں، کوئی ہونا چاہیے. بعض پھر ایسے ہیں جو مکمل طور پہ کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی نہیں ہے، بس یہ سب کچھ نیچرل ہے اور بس اتفاقات ہیں، اسی سے آگے چلتا چلا جا رہا ہے. جو خدا تعالیٰ پہ ایمان رکھنے والے ہیں، ان میں سب سے بڑی مثال ہمارے اپنے احمدی سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کی ہے، جنہوں نے قرآن کریم کو ہی بیس بنا کے اور ایک نئی تھیوری پیش کی ہے جس کے اوپر آپ کو نوبیل انعام بھی ملا. تو اس لحاظ سے سائنسدانوں کے اندر بھی مختلف طبقات ہیں. ہاں، ایک حصہ ضرور سائنسدانوں کا ایسا ہے جو سمپل یہ کہتا ہے کہ بنانے والا کوئی نہیں ہے، سب کچھ ایک نیچرل فینومینن کے تحت سارا کچھ بنتا چلا جا رہا ہے اور اسی طرح بنتا رہے گا، اس کا بنانے والا نہیں. اس کی مثال کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے جو بڑی موٹی سی عقلی دلیل حافظ صاحب نے اپنی تقریر کے شروع میں پیش کی کہ گھڑی بنانے والا جب اگر کوئی گھڑی کو دیکھے اور اس کے ساری چیزوں کو دیکھے، اس کو سارا کھول کے رکھے اور کہے کہ یہ خود بخود بن گئی ہے، ایک چھوٹی سی چیز کو تو تم نہیں مانتے ہو، گھڑی ہو یا اس کے علاوہ بھی کوئی. کہتے ہیں ایک بڑی مثال مشہور دی جاتی ہے خدا تعالیٰ کی ہستی کے بارے میں. کہتے ہیں ایک دہریہ تھا اور ایک خدا تعالیٰ کی ہستی پہ ایمان رکھنے والا تھا. تو دونوں بستی ایک ندی کے کنارے پہ بیٹھے ہوئے تھے، خدا تعالیٰ کی ہستی کی باتیں کر رہے تھے کہ خدا ہے کہ نہیں ہے. تو جو خدا تعالیٰ پہ ایمان رکھتا تھا اس نے کہا کہ تم اس چیز پہ یقین کر سکتے ہو کہ اس ندی کے کنارے پہ ایک درخت آٹومیٹیکلی ٹوٹے، اس کے پھٹے بن جائیں، اور اس پھٹے بننے کے بعد وہ درخت جو ہے وہ کشتی بن جائے اور اس ندی میں خود ہی بہنے لگ جائے.
اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، یہ تو ہو سکتا ہے درخت خود نکل آئے، یہ بھی ہو سکتا ہے درخت گر جائے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا اس کے اسی طرح تختے بن جائے اور پوری ایک کشتی بن جائے، لازمی اس کا کوئی بنانے والا ہوگا۔ اگر میں کشتی دیکھوں گا تو میرا لازمی اس طرف دھیان جائے گا کہ ایسا نہیں ہوا کہ ہر چیز جو ہے وہ اتفاق سے ہی بن گئی، درخت اگا، اس کے پتے بنے اور پھر اس کی کشتی بن گئی۔ تو اتنی بڑی کائنات کو دیکھ کے کیسے نہیں انسان کی تصور جا سکتا کہ اس کو کوئی بنانے والا ہے، محض اتفاقات نہیں ہے۔ اتنی باریکیوں کا ساتھ ساری مثالیں حافظ صاحب نے دی ہیں کہ خدا تعالیٰ نے ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی باریکی کا بھی خیال رکھا، جو اس چیز کی طرف انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ضرور اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے۔ اتفاقات اتنے باریکی سے نہیں ہوتے، اتفاقات انسان کو کسی حد تک کسی چیز کے بارے میں نالج دے سکتے ہیں، لیکن اس نالج کی ہر ایک حسن و قبح کو واضح کر دیں یہ اتفاق نہیں ہوتا۔ اس لیے وہ سائنسدان جو خدا تعالیٰ کی ہستی پہ ایمان نہیں رکھتے، ان کا ایمان والا پہلو نہیں ہے۔ وہ سائنس یا دنیاوی چیزوں میں یا اتفاقات میں اتنے زیادہ اس طرف کو انکلائن کر جاتے ہیں کہ وہ پھر اس چیز کو ماننے کی طرف نہیں آتے۔ تو اور جیسے میں نے کہا کہ سائنسدانوں میں بھی مختلف طبقات، ماننے والے بھی بہت سارے ہیں، بعض ایسے ہیں جو مانتے تو نہیں لیکن اس حد تک ضرور پہنچ جاتے ہیں کہ ہاں ضرور کوئی ہے، ضرور ہم وہ کون ہے لیکن ہے ضرور کوئی، اس کے اوپر کوئی ہستی ہے، یہ خود بخود اتفاق نہیں ہو سکتا، کسی نہ کسی نے کیا ہے۔ تو اس لحاظ سے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون کتنا قریب ہے اس چیز کو، اس کو سمجھنے میں، اور خدا تعالیٰ کی ہستی کے کتنا قریب ہے۔ جزاک اللہ حافظ طیب صاحب۔ اب ہم اپنے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں، حافظ محترم حافظ مشہود احمد صاحب کی طرف۔ حافظ صاحب، ابھی کسی دوست نے یہ سوال کیا ہے، انہوں نے سورہ النازعات کی 31 نمبر آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والارض بعد ذالک دہاہا یہ پیش کی ہے کہ اور زمین کو اس کے بعد ہموار بنا دیا۔ ساتھ ہی انہوں نے ایک اس میں یہ بھی کہا ہے کہ اسی آیت سے کوئی انہوں نے لی ہے یہ چیز کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بیزوی جو ہے ایگ شیپڈ، وہ بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس سے یہ کیا مراد ہے۔ تو بہرحال جی، اس سوال پہ اگر آپ روشنی ڈال دیں۔ میں سمجھ گیا ان کا سوال۔ وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ترجمہ کیا گیا ہے کہ گول شکل کا ہے، تو میں نے بھی سرچ کیا ہے کہ یہ دہا یدہو کا جو روٹ ہے یہ کیا ہے، تو دہا یدہو یہ بھی آتا ہے، دہا یدہا بھی آتا ہے، دونوں طرح سے۔ عربی جاننے والے کوئی دوست ہیں، اس لیے میرا خیال ہے اگر اس لیول پہ بھی بات کی جائے تو سمجھ لیں گے۔ تو عربی زبان میں کہتے ہیں دہا اللہ الارض، اللہ تعالیٰ نے زمین کو دہا کیا۔ تو اس کا لغت کیا ترجمہ کرتی ہے؟ باسطہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلا دیا، ومدہا اور اس کو کھینچ کر پھیلا دیا، ووسعہا اور اس کو وسعت دے دی، کہیئتی بیضۃ، بیضہ کہتے ہیں انڈے کو، انڈے کی شکل پر۔ تو یہ لغت خود جو ہے وہ اس لفظ کو بیان کر رہی ہے کہ جو انڈے کی، بیضہ کہتے ہیں انڈے کو، انڈے کی، اور میں نے کسی جگہ پڑھا تھا، کسی وقت پڑھا تھا، دحیون کہتے ہیں شتر مرغ کے انڈے کو، تو اس سے یہ ڈرائیو ہوا ہے، اس سے یہ لفظ نکلا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک تحقیق کا امر ہے، اس کو لغت کی کتابیں بھری پڑی ہیں، ابھی ایک لغت کی بات میں نے آپ کے سامنے کی، تو بہرحال اس پہ تحقیق کی جا سکتی ہے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں۔ جزاک اللہ حافظ صاحب۔ حافظ طیب صاحب، ایک یہ بڑی ایک حوصلہ افزا بات ہے کہ ایک اور بچے نے سوال کیا ہے، تو یہ مسلسل مشاہدہ رہا ہے کہ ماشاءاللہ بچے بھی ہمارا پروگرام دلچسپی سے سنتے ہیں، اور نہ صرف سنتے ہیں بلکہ وہ جاننا بھی چاہتے ہیں۔ تو اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ ان کے سوالات بھی ضرور بیچ میں شامل کیے جائیں۔ تو بچہ یہ پوچھ رہا ہے کہ جو پہلا انسان ہے وہ کیسے پیدا ہوا تھا؟ اس کے لحاظ سے دیکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ، پہلے تو خدا تعالیٰ کی ہستی کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ خدا تعالیٰ کی صفات ازلی ابدی ہیں، ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ اس لیے اگر یہ کانسیپٹ، اگر یہ انسان کے ذہن میں ہو، اگر یہ پرسیپشن ہے کہ شاید حضرت آدم سے دنیا شروع ہوئی اور حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے، تو وہ پھر کیسے پیدا ہوئے، تو اس سے اب جہاں تک کی تاریخ ہمیں ملتی ہے، تو
قرآن کریم نے ویسے تو انسان کا بتا دیا کہ پہلی بیس بتا دی کہ زندگی کا آغاز کیسے ہوا، وجعلنا من الماء كل شيء وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہر ایک زندہ چیز جو ہے ہم نے اس کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ مراد یہ ہے کہ زندگی کا جب آغاز ہوا، اس کے لیے اگر آپ حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے ریشنلٹی نالج اینڈ ٹروتھ اس کو پڑھیں تو اس میں حضور نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ زندگی کا آغاز پانی سے کیسے ہوا، مٹی سے کیسے ہوا، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ترقی ہوتے 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 انسان، پھر وہ بہت لیٹ سٹیج آئی ہے جس میں ایک میل اور فیمیل کے بعد، مطلب وہ بھی پہلے امیبا کا تقسیم ہونا، پھر اس کے بعد میل اور فیمیل کا مل کے بچے کو پیدا کرنا۔ تو خدا اس لحاظ سے اگر ہم اس طرح دیکھنا چاہیں کہ وہ فرسٹ پرسن کون ہے تو ہم نہیں پہنچ سکیں گے، اس وجہ سے کہ خدا تعالیٰ کی صفات کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے، وہ ازلی ابدی ہیں۔ اس لیے اگر ہم پہلے پہ کر لیں تو اس سے ہوگا کہ اس سے پہلے اللہ میاں کیا کرتا تھا، اس سے پہلے خدا تعالیٰ، یہ اگر پہلا بندہ تھا تو اس سے پہلے خدا تعالیٰ کیا کرتا تھا، کیا پیدا کرتا تھا۔ تو اس لحاظ سے خدا تعالیٰ کی جو خالقیت کی صفت ہے وہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور اس کے لحاظ سے ہمیں جو علم قرآن کریم سے دیا گیا ہے، زندگی کی ابتدا ایک علیحدہ چیز ہے، انسان کی ابتدا پھر اس کے بعد ترقی یافتہ ایک حالت ہے زندگی کی۔ تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ اس طرح اسپیسیفکلی تو نہیں بتا سکتے کہ یہ وہ فرسٹ پرسن ہے، لیکن یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جیسے کہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ پہلے انسان ہے، وہ نہیں ہے، اور اس کے اوپر بے شمار تحقیقات ہو چکے ہیں، حضور نے بھی اس بک میں تحقیق شامل کی ہوئی ہے، بیان فرمایا ہوا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ہزاروں سال پہلے کے بھی انسان کے رہنے کے آثار آسٹریلین قومیں ہیں، جو بعد امریکن پرانی قومیں ہیں، یہ ساری ان کے ملتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے کے وہ لوگ تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہمارے زمانے کے جو یہ 7000 سال چل رہا ہے، اس دور کی ابتدا ہے، اس لحاظ سے ان کو ہم کہتے ہیں کہ وہ پہلے انسان ہے، کہ وہ ہمارے دور کی ابتدا ہے۔ اس لیے کتنے آدم آئے اور کتنے زمانوں کی اس طرح خدا تعالیٰ نے پیدا کرتا رہا، پھر ان کی صف لپیٹی گئی، پھر ایک نیا دور شروع ہوا۔ اس طرح خدا تعالیٰ کی پیدا کرنے کی بھی اور ختم کرنے کی بھی صفت ہمیشہ سے چل رہی ہے اور ہمیشہ جاری رہے گی۔ ہمارے بعد زندگی کی کیا سچویشن ہوگی، اس کی کیا حالت ہوگی، ہمیں اس کا اندازہ نہیں، اور یہ دور یوں ہی چلتا رہے گا خدا تعالیٰ کی اصلی صفات کی طرح۔ جی جزاک اللہ حافظ صاحب۔ حافظ مشہور صاحب، حافظ صاحب آپ سن سکتے ہیں مجھے؟ جی 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 میں سن رہا ہوں آپ کو۔ جی اچھا حافظ صاحب، آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ یہ بھی کچھ مختلف وقتوں میں مختلف نظریات رہے ہیں کہ زمین ساکن ہے یا سورج، چاند اور دیگر جو اجرام فلکی ان کی گردش کے حوالے سے، تو اس پہ قرآن کریم کیا فرماتا ہے؟ جی بالکل، آپ نے بڑا ہی ایک اچھا سوال پوچھا ہے۔ یہ دو ٹرمز یوز ہوتی ہیں جو سائنس کی زبان ہے، اس میں کہتے ہیں جیو سینٹرکزم۔ جیو سینٹرکزم وہ تھیوری ہے یا وہ نظریہ ہے جب دنیا اس نظریے پر قائم تھی کہ دیکھو جب ہم زمین کی سطح پر ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ چیزیں گھوم رہی ہیں، بادل جا رہے ہیں، ستارے آ رہے ہیں، سورج ایک طرف سے چلتا ہے دوسری طرف سے غروب ہو جاتا ہے، چاند ایک طرف سے آتا ہے دوسری طرف سے چلا جاتا ہے۔ تو وہ اس نظریے پر قائم تھے جس کو ابھی میں نے ذکر کیا کہ جیو سینٹرکزم کہتے ہیں، کہ ہماری زمین جو ہے وہ مرکز ہے، وہ کھڑی بھی ہے اور باقی ساری چیزیں گھوم رہی ہیں اس کے گرد۔ تو یہ نظریہ جو ہے وہ 1543 تک قائم رہا۔ 1543 کے بعد اس تھیوری کو بدلا گیا اور اس کی جگہ ایک نیا نظریہ پیش ہوا جس کو کہا جاتا ہے کہ ہیلیو سینٹرکزم، کہ ہو سکتا ہے میں پروناؤنس غلط کر رہا ہوں لیکن بہرحال لفظ اسی قسم کا ہی ہے۔ اس میں پھر یہ بات پیش کی گئی یا بیان کی گئی کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، زمین مرکز نہیں ہے بلکہ زمین بھی اور باقی تمام اجرام جو ہمارے ہیں وہ سورج کے گرد چکر لگا رہے ہیں، اور یہ وہ بات ہے جس کو قرآن کریم نے بیان کیا اور سورہ یاسین میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، سورج کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ چاند کو جا کے پکڑ لے۔ اب ان دونوں کی روٹیشن ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ سورج جو ہے وہ چاند کو پکڑ لے،
وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ ہی رات جو ہے وہ دن سے آگے نکل سکتی ہے۔ اور اگلی بات اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ کُلٌّ فِی فَلَکٍ یسبحون، یہ جو لفظ ہے کُلٌّ فِی فَلَکٍ یسبحون، یہ ہے دلیل دراصل باقی تمام باتوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کُلٌّ، یہ سب کے سب، فی فلکن، اپنے اوربٹ میں، مدار میں، یسبحون، تیر رہے ہیں۔ تیرنے کا ترجمہ خلیفہ رابع نے کیا ہے، یسبحون کہتے ہیں تیرنے کو، وہ تیر رہے ہیں۔ آدمی تیرنا اور فلوٹ کرنا، ان دونوں باتوں میں فرق ہے۔ تیرنا اس حالت کو کہتے ہیں جس میں ہاتھ پاؤں بھی چل رہے ہوتے ہیں، تو آگے بھی جا رہا ہے اور اس کی اپنی موومنٹ بھی ہے۔ تو یسبحون کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ دراصل کلن فی فلک یسبحون، کہ یہ جتنے بھی اجرام ہیں ان کی دو طرح کی موومنٹ ہو رہی ہے۔ ایک، یہ آگے بھی جا رہے ہیں، یعنی اپنے مدار میں، اپنے آربٹ میں سرکل لے رہے ہیں، سرکولیٹ کر رہے ہیں، اور دوسرا ان کی اپنی موومنٹ بھی ہے، جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنی ایکسس کے اوپر ریوالو کر رہے ہیں وہ۔ اور زمین کا جو اپنے ایکسس پر ریوالو کرنے کا دورانیہ وہ 24 گھنٹہ ہے، آپ کو پتا ہے، دن ہوتی ہے رات ہوتی ہے، دن ہوتی ہے رات ہوتی ہے، دن ہوتی ہے رات ہوتی ہے۔ تو یسبحون کا لفظ دراصل قرآن کریم میں اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جتنے بھی اجرام ہیں ان کی دو طرح کی موومنٹ ہے۔ ایک، اپنے آربٹ میں یہ سرکل کر رہے ہیں، سرکولیٹ کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ اپنی ایکسس کے اوپر ریوالو کر رہے ہیں۔ ریوالور کہتے ہیں نا، کیونکہ ریوالور اپنے ہی جو ہوتا ہے کیا نام ہے چرخا، اس کے اوپر ہی گھومتا رہتا ہے، وہ 6 7 8 گولیاں ہوتی ہیں، اسی کے اوپر ہی گھومتا رہتا ہے۔ تو اس موومنٹ کو ریوالو کرنا کہتے ہیں، اور دوسری کو روٹیٹ کہتے ہیں۔ تو ریوالو بھی کر رہا ہے، روٹیٹ بھی کر رہا ہے۔ جزاک اللہ حفصہ، بڑی خوبصورتی سے آپ کو اپنے اس بات کو بیان کر دیا ہے۔ تو اب وقت چونکہ ہمارا تقریباً بلکہ ختم ہو چکا ہے، تو لیکن ہم ایک سوال ہمارے پاس باقی ہے، یہ آخری سوال ہوگا۔ حافظ طیب صاحب، یہ سوال گو کہ براہ راست اس موضوع سے متعلق نہیں ہے، لیکن اس حوالے سے ضرور ہے کہ خدا تعالیٰ کی ہستی کا ذکر ہے، تو خدا سے تعلق پیدا کرنے کے حوالے سے ایک سوال ہماری ایک بہن نے بھیجا ہے۔ وہ پوچھ رہی ہیں کہ سیدنا حضرت امیر المومنین اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز سے پینڈیمک کے ان دنوں میں کیسے جو ہے وہ رابطہ رکھا جا سکتا ہے۔ تو ایک تو اس سلسلے میں مختصراً رہنمائی فرما دیں، اور دوسرا جو موضوع، چونکہ وقت کام تھا اور ایک بڑا اہم اور دقیق میں سمجھتا ہوں یہ موضوع ہے، تو اس حوالے سے جو گفتگو ہوئی، امید ہے انشاءاللہ اس سے سب سننے والوں کو فائدہ ہوا ہوگا۔ لیکن اگر آپ ساتھ کوئی ایسی کتاب بھی ایک تجویز کر دیں کہ جس کے مطالعہ سے مزید تفصیل سے سامعین جو ہیں، ناظرین جو ہیں، وہ فائدہ اٹھا سکیں۔ جی جزاک اللہ منان صاحب، پہلا آپ کے سوال کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ حضرت صاحب کے ساتھ اس پینڈیمک کے پیریڈ میں ہم کیسے تعلق کر سکتے ہیں، استوار کر سکتے ہیں۔ ایک تو ذریعہ شاید میرا خیال ہے یہ ناصرات میں سے بچی کا سوال ہے، تو ایک تو یہ کہ ہم خط لکھتے ہیں، اور آج کل چونکہ حالات ایسے ہیں کہ آفس میں بھی سارے لوگ نہیں آ سکتے اور بہت کم لوگ آفس میں آ رہے ہیں، تو اس لحاظ سے لوگوں کو علم ہی ہوگا کہ پرائیویٹ سیکٹری صاحب کی طرف سے بھی بعض دفعہ آ جاتا ہے کہ اس موجودہ حالات کی وجہ سے حضرت صاحب مسلسل آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، لیکن جواب دینا بھی اس لحاظ سے ممکن نہیں ہے ہمارے لیے، تو اس میں تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن حضور مسلسل آپ سب کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہم خط لکھتے رہیں، ہمارا ذمہ داری یا ہماری محبت یہی ہے کہ ہم خلیفہ المسیح کو خط لکھتے رہیں، اور اس سے بندہ جنرل تو دعا ہوتی ہے، بائی نیم بھی حضرت صاحب کے سامنے نام گزر جاتا ہے اور دعا ہو جاتی ہے، لیکن دوسرا جو سب سے بڑی بات ہے وہ ہے روحانی تعلق ہونا۔ وہ پینڈیمک ہو یا نہ ہو، خلیفۃ المسیح سے انسان کا زندہ تعلق ہونا وہ بہت ضروری ہے، کہ وہ تعلق ہے ہمارا ان کی بات اور ان کی اطاعت میں، کہ ہم نے اگر اپنے تعلق کو چیک کرنا ہے کہ ہمارا خلیفۃ المسیح کے ساتھ تعلق کتنا ہے، اور ہم اس کے کتنا مضبوط ہے، اور ہمیں کتنا زیادہ اس کی رسپانسبلٹی ہمیں کتنی فیل ہوتی ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اطاعت کیا کی ہے، جو خلیفۃ المسیح کے منہ سے جو الفاظ نکل رہے ہیں کیا ہم ان کے اوپر پوری طرح عمل کر رہے ہیں۔ تو سب سے بڑا محبت کا
سب سے زیادہ تعلق استوار کرنے کا بڑا ذریعہ یہ ہے اطاعت. یہی خدا تعالیٰ کے ساتھ محبت اور تعلق پیدا کرنے کا ذریعہ ہے کہ خلیفۃ المسیح سے جب زندہ تعلق ہوگا تو آٹومیٹکلی خدا تعالیٰ سے بھی زندہ تعلق پیدا ہو جائے گا. اس لیے اپنے تعلق کو چیک کرنے کے لیے یہ تو بہت ایک بیسک سی اسیسمنٹ ہے کہ انسان دیکھ لے کہ میں خلیفۃ المسیح کی کتنی بات مان رہا ہوں یا ان کی باتوں پہ میں کتنا عمل کر رہا ہوں، تو اپنا تعلق ظاہر انسان کو نظر آ جائے گا. دوسرا آپ کا حصہ ہے کہ کتاب کو جی بالکل حافظ صاحب، بالکل آپ نے بجا فرمایا. اور جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں پھر خود ایک اور بہت اہم اس حوالے سے پہلو کہ سیدنا حضرت امیر المومنین جمعۃ المبارک کو ہر جمعہ کو لائیو براہ راست پوری دنیا سے مخاطب ہوتے ہیں خطبہ جمعہ کے ذریعے. تو یہ بھی ایک تعلق پیدا کرنے کا ذریعہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ہم وہ خطبات کو سنیں بھی اور پھر ان مسائل پر عمل کریں. جی حافظ صاحب. دوسرا حصہ ہے کہ کتاب اس موضوع پہ خدا تعالیٰ کی ہستی باری تعالیٰ پہ ہم کون سی کتاب پڑھیں. تو اس کے لیے ایک تو حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کی کتاب ہے ہمارا خدا، جس کی انگلش بھی اور اردو دونوں زبانوں میں موجود ہے، اور زبانوں میں بھی ہے لیکن انگلش اور اردو میں تو موجود ہے، الاسلام پہ ہے. پھر حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کی کتابیں ہیں ہستی باری تعالیٰ یا ہستی باری تعالیٰ پہ 10 دلائل. اور اس کے علاوہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے ریولیشن ریشنلٹی نالج اینڈ ٹروتھ، اس کے اندر ایک پورا باب ہے جو خدا اور ہماری کائنات کے متعلق، خدا تعالیٰ کی ہستی کے متعلق سائنٹیفک پروف بھی ہیں اور اس کے اوپر عقلی ثبوت بھی ہیں. تو یہ 4-5 چیزیں تو میں نے بتا دی ہیں. اس کے علاوہ جیسے آپ نے ذکر کیا، اگر خلیفۃ المسیح کے خطبات کے ساتھ ان کی طرف سے آنے والی کوئی بھی جیسے خطابات ہیں یا کوئی میٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں، آج کل آن لائن ہوتی ہیں، سارا کچھ انسان دیکھ سکتا ہے. سب سے بڑی ہستی کا ثبوت تو حضور کے خطابات اور آپ کے ارشادات اور فرمودات میں ہیں. اس لیے اگر ہم خلیفۃ المسیح سے زندہ تعلق رکھیں گے تو خدا تعالیٰ کی ہستی کے بارے میں بھی ثبوت ملتے چلے جائیں گے. لیکن یہ 3-4 چیزیں ہیں، ہمارا خدا، ہستی باری تعالیٰ پہ 10 دلائل، اور حضرت خلیفۃ المسیح رابع کی کتاب جو ہے اس کے اندر بھی پورا ایک چیپٹر ہے. اگر یہ پڑھ لیا جائے تو کافی سیرکن حاصل جو ہے بحث کی گئی ہے اس موضوع میں. جی جزاک اللہ محترم حافظ صاحب. ابھی 2 دوستوں نے اور سوالات بھیجے ہیں لیکن چونکہ ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے تو ہم انشاءاللہ اگر وہ اگلے پروگرام میں شامل ہوں تو دوبارہ یہ سوالات پوچھ سکتے ہیں. ایک دوست نے ایک ڈکشنری کا نام پوچھا ہے، وہ ابھی اگر آپ بعد میں مجھ سے رابطہ کر لیں تو میں محترم حافظ صاحب سے پوچھ کے انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا. باقی ابھی سوالات ابھی اور بھی آ رہے ہیں لیکن میں نے جیسا کہ کہا کہ وقت چونکہ ختم ہو گیا ہے تو میں یہاں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. آپ سب کے شامل ہونے کا بہت شکریہ. اور ہمارے جو معزز علماء کرام ہیں، حافظ مشہود احمد صاحب اور حافظ طیب احمد صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہماری اس موضوع کے حوالے سے رہنمائی فرمائی. آج کا پروگرام ہم دعا سے ختم کریں گے. حافظ صاحب دعا کروا دیں. حافظ مشہود احمد صاحب. دعا کر لیں. آمین. اللہم آمین. آمین. جزاک اللہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.